بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی سے کوئی ضرورت پوری کرانی ہو اور اس کا کام اٹکا ہوا ہو، یا وہ انسان اپنی کسی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھ کر اس کو پوری کرانا چاہتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے صلاۃ الحاجت رکھی ہے۔ اس انسان کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نفل نماز پڑھے، صحیح طریقے پر وضو کرے، اور صحیح طریقے پر وضو کرنے کے بعد پھر تنہائی کے اندر یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ حمد و ثنا یعنی تیسرا کلمہ پڑھے، وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھی تھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد درود شریف پڑھا، اس کے بعد صلاۃ الحاجت کے بعد یہ درود اور حمد و ثنا پڑھنے کے بعد جو دعا ہے تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی، وہ دعا پڑھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ ان الفاظ کو پڑھے اور اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر گڑ گڑا کر اس کے دربار میں دعائیں مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اگر ایک بار کے پڑھنے پر ضرورتیں پوری نہ ہو تو اس نماز کو انسان بار بار پڑھے اور اس دعا کو بھی بار بار پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعائیں مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پورا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ، اور اپنے کوئی بھی سوال یا کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو ہم سے کمنٹ باکس کے اندر ضرور رابطہ کریں، اور آنے والی ویڈیو میں اپنے سوال کا جواب